بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج ہم اسلام کی اس عظیم ہستی کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بغیر تاریخ اسلام ادھوری ہے، جن کی پوری زندگی صدق، وفا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر ہے۔ وہ ہیں امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، یار غار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولادت اور تعارف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے 2 سال بعد ہوئی۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو تیم سے تھا۔ یہ عام ولادت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ولادت کو دین اسلام کے لیے رحمت اور مضبوط سہارا بنایا۔ اسلام سے پہلے کی پاکیزہ زندگی میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی شراب نہیں پی، کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سچ بولنا، امانت داری اور نرمی آپ کی پہچان تھی۔ اہل مکہ آپ کو ایک شریف، معتبر اور قابل اعتماد انسان مانتے تھے۔ قبول اسلام۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت سے لوگوں نے سوچا، سوال کیے، تأمل کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے بغیر کسی تردد کے فوراً اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال دین پر قربان کر دیا، مظلوم غلاموں کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غلام کو خرید کر آزادی دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ یار غار ہونے کا شرف۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں جو شخصیت موجود تھی وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، 2 کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ اللہ تیسرا ہو؟ قرآن مجید نے اس موقع کو ثانی اثنین کہہ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ لقب صدیق۔ واقعہ معراج کے بعد جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ اسی تصدیق پر آپ کو صدیق کا عظیم لقب عطا ہوا۔ عشق رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول سے بھرا ہوا تھا۔ ہر سفر میں ساتھ، ہر مشکل میں ساتھ، ہر قربانی میں سب سے آگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نازک لمحہ۔ میرے محترم بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ کا وصال ہوا تو مدینہ پر غم چھا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ پر ایمان لائے تھے صدمے میں ڈوب گئے۔ اسی لمحے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ یہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ یقین رکھیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دل مضبوط ہو گئے۔
خلافت اور دین کی حفاظت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے اس کے خلاف جہاد کیا، زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہوئے، قرآن مجید کو جمع کروانے کا عظیم کام شروع کروایا، نرمی میں بے مثال مگر حق کے معاملے میں چٹان۔ وفات اور مقام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ سبق میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہمیں سکھاتی ہے سچائی سب سے بڑی طاقت ہے، عشق رسول اصل کامیابی ہے، دین کے لیے قربانی ہی اصل عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔